بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم 17ویں ہفتے میں اردو ادب میں حاتم طائی اور لکڑہاری کی دہرائی کریں گے، جو کہ ہم راؤنڈ 1 میں کر چکے ہیں۔ ہماری درسی کتاب سریر خامہ، صفحہ نمبر 9 تا 12، باب یا یونٹ 4۔ موضوع ہے ہمارا حاتم طائی اور لکڑہارا۔ دستیاب ذرائع: سریر خامہ، سبق کا تعارف یا خلاصہ۔ یہ سبق حاتم طائی کی سخاوت اور رحم دلی کے بارے میں ہے، جو کہ ہمہ وقت اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے۔ آج کی اچھی بات: صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہمارے آج کے تدریسی مقاصد ہیں: طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ نمبر 1 درست تلفظ اور روانی کے ساتھ بلند خوانی کریں۔ نمبر 2 الفاظ معنی یاد کریں۔ نمبر 3 اصول و ضوابط کے مطابق کردار نگاری تحریر کریں۔ ہمارا آج کا سبق، جس کا عنوان ہے حاتم طائی اور لکڑہارا، اس کے مصنف میر امن دہلوی ہیں۔ ان کا یہاں مختصر سا تعارف دیا ہے۔ میر امن دہلوی کی شرح آفاق کتاب باغ و بہار ایک ادبی شاہکار ہے، جسے لکھنے پر انہیں بے پناہ شہرت ملی اور اسے داستان گوئی کی بنیاد بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، حاتم طائی اور لکڑہارے کی آپ بلند خوانی کریں گے تاکہ آپ کا تلفظ درست ہو سکے اور پڑھائی میں روانی آ سکے۔ دوران پڑھائی مشکل الفاظ خط کشیدہ کرتے ہوئے ان کے معنی لغت کی مدد سے تلاش کریں گے۔ تو یہاں پر میں سبق کی وضاحت دوبارہ کرتی ہوں، یعنی اس کی دہرائی کرتے ہیں ہم۔ پرانے زمانے میں عرب میں ایک نوفل نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے دور میں قبیلہ طے کا سردار حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کے باعث بہت مشہور تھا۔ وہ ہر وقت حاجت مندوں کی حاجت روائی، غریبوں کی مدد اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا۔ ہر کوئی اس کی تعریف اور اس کی نیکی کے گن گاتا تھا۔ پورے ملک میں اسے اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا تھا۔ نوفل کو اسے بلا وجہ دشمنی ہو گئی اور اسے جلنے لگا۔ پھر وہ یہ سوچتا تھا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حاتم کی شہرت اس سے زیادہ ہے، اس لیے اس نے اپنی فوج جمع کی اور حاتم کے علاقے پر حملہ ور ہو گیا۔ حاتم نے سوچا کہ بے گناہ لوگوں کا خون خرابہ ہو جائے گا، لوگ بلا وجہ مارے جائیں گے، اس لیے وہ شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کی کھو میں چھپ گیا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 500 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ ایک دن جنگل میں ایک بوڑھے میاں بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے اور آپس میں انہوں نے بات چیت شروع کی کہ کاش ہمیں کہیں سے حاتم مل جائے تاکہ ہم بادشاہ سے انعام پا کر باقی زندگی آرام سے گزر بسر کر سکیں۔ حاتم طائی ان دونوں کی باتیں سن کر بے پناہ خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی کسی کی مدد کرنے کا موقع دیا ہے۔ حاتم پہاڑ کی کھو سے باہر نکلا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ان بوڑھے میاں بیوی سے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور انعام حاصل کر کے باقی زندگی آرام سے بسر کرو۔ بوڑھا لکڑہارا اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ ہم اتنے خود غرض نہیں ہیں کہ ہم بلا وجہ کسی آدمی کو بادشاہ کے حوالے کر دیں۔ اسی اثنا میں تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور سب دعوے کرنے لگے کہ ہم نے حاتم کو پکڑا ہے۔ تو بادشاہ کے درباری تمام لوگوں کو اور ان بوڑھے میاں بیوی اور حاتم کو پکڑ کر دربار میں لے گئے۔ دربار میں سب ایک دوسرے دعوے کر رہے تھے کہ ہم حاتم کو پکڑ کر لے کر آئے۔ تو بادشاہ نے خود ہی حاتم سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہیں کون پکڑ کر لے کر آیا ہے؟ حاتم نے کہا کہ جو 2 بوڑھے میاں بیوی خاموش کھڑے ہیں یہ مجھے پکڑ کر لے کر آئے ہیں اور ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ بوڑھے میاں بیوی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے تمام ماجرا بادشاہ کو سنا دیا۔ بادشاہ نے جب یہ ماجرا سنا تو حاتم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس نے کہا کہ میں ایسے عالی ظرف اور بلند ہمت شخص کے ساتھ جو ہر حالت میں دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے کیوں دشمنی رکھوں۔ اس طرح اس نے بوڑھے لکڑہارے کو بہت سے انعام دیا
اور حاتم کا علاقہ واپس کر دیا اور اس کے قبیلے طے کی سرداری بھی اس کو بخش دی۔ سبق کے اہم نکات۔ نمبر 1، زندگی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ عام سی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کی زندگی خدمت خلق سے بھرپور ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا اولین مقصد دوسروں کے کام آنا اور ان کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ بقول شاعر، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ایسا ہی ایک کردار حاتم طائی کا ہے۔ نمبر 2، حاتم طائی بہت سخی، نرم دل، خوش اخلاق، مہمان نواز اور دوسروں کے کام آنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے والا شخص تھا۔ نمبر 3، ہمیں بھی نرم دلی، مہمان نوازی اور سخاوت جیسی ان خصوصیات کو اپنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو دوسروں کے مشکل وقت میں ان کے کام آئیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ تمام اہم نکات آپ ذہن نشین کریں گے۔ الفاظ معنی: حاجت روائی، ضرورت پوری کرنا، حسرت بھرا لہجہ، خواہش کرنا، سزا بھگتنا، سزا پانا، در در کی ٹھوکریں کھانا، مارے مارے پھرنا، اصرار کرنا، ضد کرنا، عالی ضرب، بڑے حوصلے والا۔ تو پیارے بچوں، ان تمام الفاظ کے معنی بھی آپ ذہن نشین کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم کردار نگاری کی طرف۔ حاتم طائی کی کردار نگاری کریں گے آپ اپنی اردو ادب کی کاپی پر۔ کردار نگاری ہمیشہ 4 پیراگراف کی صورت میں کی جاتی ہے۔ ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کے اصول و ضوابط پر۔ سب سے پہلے پیراگراف میں ہم لکھتے ہیں کہانی اور کردار کا تعارف۔ اس کے بعد ظاہری شکل و صورت، کردار کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر۔ آپ 1 سے 2 لائن میں کہانی اور کردار کا تعارف لکھ دیں گے۔ پھر کردار سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کردار شکل و صورت میں کیسا دکھائی دیتا ہوگا، وہ آپ لکھیں گے ظاہری شکل و صورت، اور پھر اس کی کچھ خوبیوں اور خامیوں کا ذکر کریں گے۔ یہاں پر حاتم کی بے پناہ خوبیوں کا ذکر ہے تو آپ ان کا ذکر کریں گے۔ پیراگراف 2 میں کردار کی تفصیل، یعنی کردار کے گرد جو بھی واقعہ ہوا ہے وہ آپ پیش کریں گے۔ طور طریقے اس کے کردار کے کیا ہوتے ہیں، اس کے پسند ناپسند کیا ہے، اور اخلاق و عادات۔ تیسرے پیراگراف میں دوسرے کردار اس کردار کے متعلق کیا کہتے ہیں، یعنی دوسروں کی کیا رائے تھی، دوسرے لوگ حاتم طائی کی تعریف کرتے تھے، کیا کرتے تھے، وہ آپ لکھیں گے۔ کردار کے اپنے بارے میں خیالات کہ حاتم طائی کیا چاہتا تھا اور مزید لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور اس کے دل میں کتنے اچھے خیالات تھے۔ اور پھر مصنف کی کردار کے بارے میں رائے کہ مصنف نے کیا رائے رکھی، کردار کو کس طرح پیش کیا۔ چوتھا اور آخری پیراگراف کردار کا تجزیہ، یعنی کردار اچھا لگا آپ کو تو کیوں، اس کی وجہ لکھیں گے، اور برا لگا تو کیوں۔ کردار کے بارے میں آپ کی رائے یہی ہوتی ہے، آپ اپنے کردار کی رائے اچھی طرح سے پیش کریں گے اور کردار کے بارے میں چند اچھے جملے تحریر کریں گے۔ اس طرح اس اصول و ضوابط کے مطابق حاتم طائی کا کردار آپ اردو ادب کی کاپی پر تحریر کریں گے۔ ہمارا آج کا کامیابی کا معیار ہے درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کریں، الفاظ معنی ذہن نشین کریں، اصول و ضوابط کے مطابق کردار نگاری تحریر کریں۔ تمام اصول و ضوابط کو اچھی طرح جانچتے ہوئے آپ اپنی اردو ادب کی کاپی پر کردار نگاری تحریر کریں گے تاکہ لکھنے کی صلاحیت میں آپ کے اضافہ ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ تمام اہم نکات، الفاظ معنی اور کردار نگاری کے اصول و ضوابط آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ خوش خط لکھائی میں اپنی کاپی پر کام مکمل کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ شکریہ۔